बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर ये है कि परवेज लाई का गोगा पटी जो है वो भाइन किसी टाइम ही फड़ा जाना, बल्कि यूँ समझे परवेज लाई फड़ा जाना है। परवेज लाई की जो जान है वो शिकंजे में अब आ गई है और शिकंजा बड़ा सख्त है भाइन तो निकलना तकरीबन नामुमकिन दिखाई दे रहा है। ये मामला क्या है इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि इमरान अहमद खान न्यायी साहब जो है ना वो 3 गिरफ्तारियों के बाद पायने दौड़ लाती है। 2 केस हैं, आज के दिन में उनको 2 शिकस्तों का सामना करना पड़ा। एक शिकस्त उनको हुई लार्जर बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। उन्होंने कहा कि पायन तुसी ए दरखास्त चुको ते नफ जो फॉरेन फंडिंग केस की बात करो, जिसमें इमरान खान साहब ने बहुत जोर दे दे के और बड़े दावे कर कर के और जनाब साढ़े तो ज़्यादा बेहतर तो किसी का केस ही नहीं है। वो भाइन जो जवाब का हल किया ही चुके उन्होंने बाहर सुटिया और कहा कि नहीं सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला दुरुस्त है, आप जाएं घर को, निकले यहाँ से। और अब इमरान खान की जान जो है ना वो शिकंजे में है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। उसके बाद दूसरा केस जो था जहाँ पर इमरान खान साहब को काफ़ी जो है वो क्या कहते हैं मायूसी का सामना है, बल्कि नींदरा उठियाँ पी पाए ना उस केस। वो केस है जनाब तहरियान खान वाला। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी, बल्कि जवाब दायर किया था, और जवाब में उन्होंने कहा था कि जनाब ये आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये हाई कोर्ट का जो है वो कैलिबर नहीं कि यहो जा केस सुनो भाइन तुसी ए सुन रहे हो। तो उस पर जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा जी इसी लार्जर बेंच बढ़ा देने, छड़ दो तुसी। और लार्जर बेंच बन रहा है सर, और 9 फरवरी को समात के लिए मुकर्रर हो गया। 2 बुरे दिन 2 बुरे यानी फैसले उनके लिए, या 2 खराब फैसले उनके लिए, या 2 बुरी खबरें खान साहब के लिए। तीसरी जो है शेख रशीद साहब जो बड़े छाती चौड़े करके और गला पाड़ पाड़ के जड़े नाब गलते सन ना कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, पाए ना वो हालत है कि वो डर दे मारे पेशाब नहीं कर रहे हैं, ठीक है, थाने के अंदर। वो ये कह रहा है कि मैंने पेशाब आया ही नहीं पाए, मैं पोस्टेड का जो है वो हूँ, अपना पेशेंट हूँ, मुझे नहीं आ रहा पेशाब, मैं क्यों कराऊँ टेस्ट। भाई जी तुसी नहीं शराब पीती तो टेस्ट करा लो, क्या मसला है इसमें। मतलब मैं नहीं शराब पीता, मेरा जिसले मर्जी दिल करे आगे टेस्ट करा लो भाई, मैंने कोई तराज नहीं कहा। मैं सिगरेट भी नहीं पीता हूँ, हर 5 महीने हो गए, तो जिसले मर्जी वो टेस्ट करा के वेख लो, मुझे किस चीज़ की परेशानी है। तो ये शेख साहब तुसी नहीं पीती शराब, तो भाई परेशानी केड़ी गल दी है। बाहर शेख साहब को जो है अब कल मेरा ख्याल बुलाया जाएगा लाहौर, वहाँ पे चुंगी के पास है ना, चुंगी पे मेरा ख्याल है वो लेबॉर्टरी, वहाँ पे लाया जाएगा। इतने लिया नहीं सी फवाद चौधरी उत्थे भाई का एक टेस्ट होना है, तो उसके बाद शेख साहब वापस जाएंगे। तो पता नहीं अब जो पुलिस वाले हैं उनको, मुझे जो इतलात है वो ये है कि उन्होंने शेख साहब जो प्रोटोकॉल दिता सी, उसके बाद पुलिस वाले भाई ने बड़ा डंडा तो बढ़ाया, जो जी फोटोआं शेख साहब ने आप लाती हैं ना, उसके बाद डंडा तो बढ़ाया भाई। कहा यह जा रहा है कि डाले च लैके आने, तो डाले च लैके जाने, नहीं गड्डी च नहीं बहाना उन्होंने। वो जो होती है ना गड्डी, डाला पुलिस का डाला जो होता है ना, उसमें सफ़र बहुत तकलीफ दे होता है, लंबा सफ़र ख़ास तौर पे। उत्थे कोई ऐसा नहीं सीन होता कि बूहा बंद कर लो शीशे चढ़ा लो, पिछे भाएं खुला काम होंदा, ठंडी हवा वजदी होंदी, तो बंदे नूं वाह जेडे ना वो झटके वजदे ने। वो अनईजी व्हीकल होती है बेसिकली पुलिस की जो होती है ना वो, इसलिए उसमें कहा जा रहा है, मुझे कन्फर्म नहीं है कि उसमें शेख साहब को सफ़र करवाया जाएगा। तो अब जो इमरान खान साहब है ये उनके लिए थी तीसरी बुरी खबर। और जो चौथी बुरी खबर है उनके लिए वो ये है कि जनाब खान साहब जो हैं उन्होंने उनके हम नाम इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो भी FIA के हथे चढ़ गए ने भाई। 5वीं बुरी खबर जो है वो खान साहब ने खुद अपने लिए दी है, और वो ये थी कि जनाब कागज़ात नामजदगी वापस ले लिए। क्यों? क्योंकि ख़तरा ही है कि तोशा खाना केस के अंदर उन पर फ़र्द जुर्म की तलवार लटक रही है, और वो जो है ना अब बहाना पा रहे हैं कि जनाब किसी तरीके से मैं बच जावा। ऐसे मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि फ़र्द जुर्म जब आयद होती है तो केस उसके बाद शुरू होता है। फ़र्द जुर्म आयद होने का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि जनाब अब आप नाअहल हो गए हैं या आपको सज़ा हो गई है। तो ये एक कहानी बना के, तोता कहानी जिसे कहते हैं, तोता कहानी बना के तो उन्होंने NA 193 से कागज़ लिए हैं वापस। वजह क्या है? वजह मैं आपको बताता हूँ। देखिए वहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने जिस बंदे को टिकट दिया है वो बंदा, उसकी एक पूरी बरादरी है, वो सरदार है। वहाँ पर पीपल्स पार्टी की एक खतून हैं जो कि 2018 का वो दौर याद करें, जिस दौर के अंदर
یعنی اتنے نون لیگ کا ٹکٹ دیتا سی پہلے اس بندے کو, گرچانی ٹرائب کے یہ صاحب ہیں, ان کو ٹکٹ دیا تھا نون لیگ نے اپنا, انہوں نے ٹکٹ واپس کرے جیب کے نشان تو لڑایا سی. اتنا پریشر تھا, یہ پریشر نہیں لے سک رہے تھے سردار. وہ لڑکی شازیہ عابد اس کا نام ہے, کامریڈ شازیہ عابد, وہ جناب کلی کھلو گئی اور اس نے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر 26,000 سے زیادہ ووٹ لیا. ٹھیک ہے, 2018 میں اب وہ بھی الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہے. تو حالات کافی خان صاحب کے لیے خراب دکھائی دیے, خطرہ یہ پڑ گیا کہ الیکشن ہارنا چاہیے. لہٰذا سردار محسن خان لغاری صاحب کو انہوں نے وہاں پر ٹکٹ دے دیا پی ٹی آئی نے, اور انہوں نے کہا جناب آپ اب الیکشن لڑیں گے. تو خان صاحب کے لیے کل ملا کے جو آج کا دن تھا سر وہ بہت ہی برا گزرا ہے. ان کے لیے کوئی اچھی خبر کسی طرف سے نہیں آئی. ایک خبر جو میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں, اس کی ڈیٹیل اینڈ میں جا کے بتاتا ہوں, تھوڑی دیر میں چلے بتا دیتا ہوں. وہ پرویز لائی کے گوگا پٹی والی وہ بھی پائے نا خان صاحب والی اچھی خبر نہیں گیا. تو خان صاحب کا جڑا پاسا ہے نا ایکچولی وہ سارے کا سارا اس لیے بھڑا پاسا پیا ہے. بھڑا پاسا سمجھتے جہاں سے کوئی تتی ہوا ہی آ رہی ہو, ٹھنڈی ہوا جس پاس نہ آ رہی, تو بھڑا پاسا پائے نا والا. تو اس وقت وہاں پر جو ہے حالانکہ گوار موسم ہو گیا, اب بہار کا تقریباً سمجھ لیں آمد ہے, تو لیکن پھر بھی ادھر جون جولائی دیا پائیں لوہاں ہی چل دیا پہ اس وقت, یہ حالات ہے اس طرف. تو عمران خان صاحب نے ایک آج خط لکھا تنگ آ کر, دیکھیں کتنی سپیڈ سے تنگ آتے ہیں خان صاحب. یعنی ابھی تو سر جمعہ 8 دن نہیں ہوئے, ابھی تو آج فیبرری کی میں کہا 2 تاریخ ہے. ہاں جی, اور یعنی میں نے یہ گزارش کی تھی کہ سر فیبرری چڑھن دیو بس تسی, پھر دیکھو خاص ہم کی ہوتا ہے یا انہوں دی پارٹی کا کی ہوتا ہے. تو ابھی تو پارٹی دا پراپر جڑا نا یعنی شروع بھی نہیں ہوئی, ابھی تو پولی ٹول کی پائے ہائی تے ٹول کھرگڑے نے, جس لئے او ٹول وجڑے نا جینگا لالا ہم کرنے لئے بال نے نا باہر جڑے اگ دے ہوتے نچ رہے ہوندے نے, سر انہوں سب نے دوڑ لا دینی. ابھی تو وہ ٹائم آنے والا ہے, بس آپ دیکھتے جائیں, بس صبر کریں. لیکن وہ لمحے نازک ہیں جو آنے والے ہیں. یہ میں ابھی آپ کو بتا دوں, آج بھائی نے خط لکھ دیا عارف الوی کو کہ جناب ہماری پارٹی کے کارکنوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے جناب, بڑا ظلم ہو رہا ہے جناب, جو کچھ ہو رہا ہے بڑی زیادتی ہے. اچھا میں نے آپ سے عرض کیا کہ شیخ رشید صاحب گرفتار ہوئے, عمران ریاض شیخ صاحب گرفتار ہوئے, عمران ریاض خان صاحب گرفتار ہوئے, یہ جو ہیں اپنا عامر سعید راں صاحب گرفتار ہوئے. ان میں سے کوئی عمران خان کی پارٹی کا بندہ نہیں ہے. شیخ رشید یہ بڑی پارٹی ہے عوامی مسلم لیگ, ٹھیک ہے. عمران ریاض خان اپنے آپ کو صحافی کلیم کرتے ہیں, ویسے ان مشورہ دیتا ہے کئی بار کہ یار سیدھی طریقے سے جوائن کر لا, ایزی ہو جائے گا کام, لیکن وہ نہیں کرتے, چلے ان کی مرضی ہے, ٹھیک ہے. اور عامر سعید راں صاحب جو ہیں وہ ایڈوکیٹ ہیں اور ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ کاف سے ہے. پتہ نہیں کیڑے بندے نے جڑے تنگ آئے نے جنہوں کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے, تو خان صاحب نے عارف الوی کو خط لکھتا ہے. ابھی تو سر وہ بات اس نہج پر آئی نہیں, ابھی تو محفل نے وہ رنگ لیا ہی نہیں. جب محفل جو ہے وہ اپنے عروج پر آتی ہوتی ہے, وہ لگتا کام یہ ہوا ہی نہیں. ابھی تو وہ کام ہونا ہے, ابھی تو بہت پارٹی باقی ہے سر, تسی ہونی دوڑ لاتی, ہونی چیکاں نکلنے شروع ہو گئی ہیں. وہ شیر ہی تو باما کر رہے ہیں بھائی, ٹھیک ہے, میں پچھلے ولاگ میں بتا چکا ہوں آپ کو. تو یہ معاملہ جو ہے ان کے ساتھ چل رہا ہے. ایک اور خبر یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب جو کل رہا ہوئے تھے, آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے, اور اس پریس کانفرنس میں ان کی ٹون, ان کی الفاظ, انہوں نے جس طرح سے باتیں کی ہیں وہ ساری کی ساری بڑی ایک کینڈے ہی سن پائن, ٹھیک ہے, کینڈیو باہر نہیں ہویا سی. اور یہی شرط تھی. میں نے آپ کو بتایا کہ جناب اگر کینڈیو باہر ہوئے گا بھائی تو ضمانت خارج بھی ہو سکتی, وہ کہڑی گل ہے. یعنی یہ کوئی کیلیفورنیا کی عدالت نہیں جنہیں ضمانت لکھتے خارج نہیں ہوئی, ایس ضمانت خارج بھی ہو سکتی سر. تو لہٰذا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پائن نے اپنے آپ کو لیمٹس میں رکھ کے, کینڈے کا مطلب ہوتا ہے لیمٹس میں رکھ کے باتیں کی ہیں, ٹھیک ہے. ان کا جو بھی موقف ہوگا وہ اپنی جگہ پہ, لیکن بولنا تو بندے کو ذرا تہذیب سے چاہیے نا. اچھا اب معاملہ یہ ہے, فواد چودھری صاحب نے جو افغانستان کے والے سے پالیسی ہے اس پر بات کی ہے. میں عرض کروں کہ افغانستان کے والے سے ان کی پارٹی کی ایک سوچ ہے جس سے ساری قوم اختلاف کرتی ہے. یعنی جتنی بھی ریسٹ آف دا پولیٹیکل پارٹیز ہیں انکلوڈنگ موجودہ اسٹیبلشمنٹ, سارے اس سے اختلاف کرتے ہیں. لیکن اینا دا پائن دا اپنا ایک راگ ہے
جڑا ابجا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے وہ لوگوں پر مبنی جو سمجھتے ہیں کہ انتہا پسندی بہت اچھی چیز ہوتی ہے، تو لہٰذا وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر ایک بات جو انہوں نے غلط کی ہے میں اس کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کہ 90 دن کے اندر جو بھی الیکشن نہیں کروائے گا، جو انتظامیہ 90 روز میں الیکشن نہیں کروائے گی، ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا اور وہ ان کے اوپر جو ہے نا لاگو کیا جائے گا۔ میں یہ گزارش کر دوں کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوتا تو آرٹیکل 6 نہیں لگتا پوائنٹ۔ آرٹیکل 6 کس پہ لگتا ہے؟ اصل بات یہ سمجھنے کی ہے، آرٹیکل 6 لگتا ہے کہ اگر آپ آئین کو سبورٹ کریں، اگر آپ آئین کو ہیلڈ ان ابیس کریں، اگر آپ آئین کو معطل کر دیں، اگر آپ آئین کو توڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ان سب کی توڑنے کی، ہیلڈ ان ابیس کرنے کی، معطل کرنے کی جتنے میں نے الفاظ ادا کیے ہیں، ان سب کی اپنی اپنی ایک ڈیفینیشن ہے۔ 90 دن میں اگر الیکشن نہیں ہوتے حضور تو یہ نہ آئین ہیلڈ ان ابیس جاتا ہے، نہ یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو آئین توڑنا کہتے ہیں، نہ اس کو یہ ضرور اس کو کہا جا سکتا ہے کہ ایک جو شرط لازمی تھی اس پر عمل نہیں ہوا، اس کا ایک حل جو ہے وہ آئین نے دیا ہوا ہے۔ آرٹیکل 254 ہے جو کہتا ہے کہ اگر کوئی کام ایک مقررہ مدت میں ہونا لازمی ہو اور وہ کام مقررہ مدت میں نہ ہو سکے تو پھر اس کو بعد نہ کر لیا جائے تو اس کام کو غلط نہیں کیا جا سکتا، مطلب پھر انہوں آئینی تصور کیتا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو پائن اس کو بھولا نہیں آکتے، ٹھیک ہے، وہ بھولا ہوتا ہے جڑا راہ بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ نہیں اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ یہ ایکچولی اس شک کا مطلب ہے۔ تو یہ بات انہوں نے غلط کی، اس لیے میں نے سوچا میں آپ کی توجہ اس طرف مبذول کروا دوں۔ اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف جو ہے محمد خان پٹی سے ریلیٹڈ۔ محمد خان پٹی اصل میں نے ان کا نام گوگا پٹی اس لیے ڈالا تھا کیونکہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ محمد خان پٹی پر انوائے اعتماد کرتے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ لوگ تو کہتے ہیں پرویز الہی دا بٹوا ہے، یہ اے ٹی ایم ہے پرویز الہی کی۔ پرویز الہی صاحب ان کے ذریعے بہت سارے کام کرتے ہیں۔ اب لوگ یہ باتیں کرتے تھے تو میں نے کہا پھر اے فرا گوگی اس طرح سی عمران خان دی یا پنکی پنی دی، اے پھر گوگا پٹی ہویا نا پھر، تو اس لیے میں نے ان کا نام گوگا پٹی رکھ دیا تھا۔ یہ اصطلاح میں نے ایجاد کی تھی، تو ابھی تک تو ایسے ہی حالات جا رہے ہیں۔ محمد خان پٹی صاحب کے اوپر سر کیس ہو گیا درج سر، ان کے جو 46 کروڑ روپے سے زیادہ کی رشوت لینے کے الزامات ہیں پوسٹنگ ٹرانسفر کے اوپر CNW کے محکمے میں۔ FIA نے مقدمہ درج کر لیا ہے، وعدہ معاف گواہ پائن موجود ہیں، اور کسی لمحے بھی یہ گرفتار ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ بہت ممکن ہے کہ میں جب آپ سے ولاگ کروں اس دوران یہ گرفتار ہو گئی ہوں، یہ بھی بہت ممکن ہے کہ جب آپ کے ویڈیو آئے اس وقت گرفتار ہو جائیں، یا یہ بھی ممکن ہے کہ ویڈیو آن ایئر ہونے کے بعد کسی بھی وقت وہ گرفتار ہو جائے، کیونکہ پوری جڑی نا فیلڈنگاں لا لیں گی پائندیاں، اور ان کو بچ کے نکلنے کا راستہ دینے کو تیار کوئی نہیں ہے۔ پکا تھے وعدہ معاف گواہ موجود ہیں، ثبوت موجود ہیں، اور ایسی کوئی چیز نہیں باقی بچی جس کے بعد FIA کو یقین نہ ہو کہ ہم ان کو سزا نہیں دلوا سکیں گے۔ اس لیے سر محمد خان پٹی صاحب گرفتار ہوں تو اس بات کا FIA کو بڑا پکا یقین ہے۔ اگلی بات جو FIA کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ محمد خان پٹی کی گرفتاری کے بعد اگلا جو کام ہے نا سر وہ یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب گرفتار ہوں گے، کیونکہ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں، میں کوٹ ذرائع اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ظاہر ہے کہ FIA کے متعلقہ افسران کے بارے میں جو بھی ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے نام نہیں لیے جا سکتے۔ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایسے ثبوت موجود ہیں کہ پرویز الہی صاحب نو انہاں پیسیاں جو پیسے لب دے سن، اور مونس الہی صاحب نو لب دے سن، اور علی افضل سائی نو لب دے سن، تو انہاں تیناں دی گرفتاری جڑی ہے نا محمد خان پٹی کی گرفتاری کے بعد اس کا ہونے کا امکان ہے، باقاعدہ طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ امکان ہے، لیکن پہلے محمد خان پٹی کی گرفتاری جو ہے وہ ہوگی تو پھر اگلے پاسے جا سکیں گے، اس سے پہلے نہیں جا سکتے۔ یہ ٹوٹل جو ہے نا اب تک کا سین ہے۔ تو یہ سر وہ طوطا ہے جس کے اندر جناب مسلم لیگ کاف کی جان ہے،
اور مسلم لیگ کاف کی جان کا مطلب یہ ہے کہ واحد اگر کوئی چھوٹا موٹا ادھر ادھر دا اتے تھلے دا ہلکا جہا بھی گل نمبر 4 دے نال گیٹ نمبر 4 دے نال ماڑا موٹا بھی کوئی رابطہ کسے پاسوں ایس ایم ایس دی حد تک پاویں ہے عمران خان دا تو وہ پرویز لائی کے ذریعے ہے. اور پرویز لائی صاحب جو ہے نا وہ بھی اب ان لوگوں پہ اعتبار نہیں کر پا رہے, کیونکہ اگر وہ جنہوں نے میسیجنگ کر رہے ہیں اگر وہ واقعی بڑے کرو لوگ نے تو پھر مدحہ پٹی پر مقدمہ کیسے درج ہو گیا حضور؟ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے نا. تو سر چیزیں دکھانے کی کچھ ہوتی ہیں, کرنے کی کچھ ہوتی ہیں, ہوتی کچھ ہے, بتایا کچھ جاتا ہے, ہو کچھ ہو ہی جاتا ہے. تو پاکستان کی سیاست ہے سر, یہاں پر کسی بھی لمحے کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے, مگر اب تک کی جو اطلاعات تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں. آپ تو سے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.